اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحہ، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، علی مرتبت محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرہ نور پر مشتمل چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق سے مالا مال کرے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی دعوت پہ لبیک کہا اور حضور کی نصرت، اعانت اور مدد کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں نام ہے۔ اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جو عزم کیا، پہلے دن سے ہمیشہ اس پر کھڑے رہے اور پوری قوت کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کے فروغ کے لیے مستعد اور فعال رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کے ساتھ یہ تعلق کہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن یہ تعلق اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے جب حضور اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دے دیتے ہیں، اور پھر وہ قربت جو حضور کو حضرت مولا کائنات سے حاصل تھی اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ جب مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت ہوئی تو حضور نے انصار کو اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی تو حضور نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے مناقب، آپ کے فضائل پر مشتمل بہت احادیث ہیں جو کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کو، آپ کے پیار کو پوری امت میں راسخ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ روایت دیگر اصحاب رسول سے بھی مروی ہے۔ تقریباً 30 اصحاب اس روایت کی شہادت دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبوبیت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا اور ان کی محبت لوگوں کے سینوں میں، دلوں میں جاگزیں کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، لا یحب علیا منافق ولا یبغضہ مومن، علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مومن کی ناک پہ تلوار بھی مار دوں تو اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ بغض نہیں رکھ سکتا، اور اگر کسی منافق کو میں خزانے بھی دے دوں تو وہ میرے ساتھ محبت نہیں رکھ سکتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یقیناً ایمان کی علامت ہے، اور آپ کا بغض نفاق کی علامت ہے۔ اس لیے اہل ایمان حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیشہ محبت کرتے آئے ہیں، اور کیوں نہ ان سے محبت کی جائے کہ جن کی محبت
رسول اللہ کی محبت ہے، جن کی محبت دین کی محبت ہے، جن کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت قرار دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ہر مومن کا ولی قرار دیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو معیار حق ٹھہرایا، اور حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے قیامت تک آنے والے جو فتنے تھے ان کا ذکر بھی کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، خود حضرت مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں آ کے دو طرح کے لوگ برباد ہو گئے، کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی ماں پہ تہمت لگائی، وہ بھی برباد ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے ایسی محبت کی کہ ان کے بارے میں وہ کہہ دیا جو وہ نہیں تھے، انہیں ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو وہ لوگ بھی برباد ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بارے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرے معاملے میں آ کے بھی دو لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے۔ احباب ذی وقار، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہیں محبت میں گمراہ تو نہیں ہو رہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دل کے کسی گوشے کے اندر کوئی بغض تو موجود نہیں ہے، حضرت مولا کائنات کا نام قلب کی تکلیف کا سبب تو نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کوئی اس طرح کا رنگ اختیار تو نہیں کر گئی کہ جن کی عظمتوں کے قصیدے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے گئے ہیں ہم ان کا بھی انکار کر دیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات کو معیار ٹھہرایا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا روشن فرمان، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حکمت کے دروازے ہیں اور حکمت کے وہ موتی جو آپ کے دامن میں ہیں۔ آئیے تھوڑے وقت کے لیے کچھ موتی ہم بھی چنتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد وہ ہے جس میں زہد کو مخفی رکھا گیا ہو۔ انسان اپنی عبادتیں، اپنی زندگی کے اعمال صالحہ جتنا مخفی رکھے گا اس قدر ہی اس کو اللہ کی رحمتیں نصیب ہوں گی، اور یہ اخفاء ہی اس کے زہد کا حسن ہے اور یہی اس کے زہد کا جمال ہے۔ تو حضرت مولا کائنات نے افضل زہد اس زہد کو قرار دیا جس میں زہد کا اخفاء ہو۔ اور ایک دوسرے قول میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اشرف الغناء ترک المنع، بہترین غنا یہ ہے کہ آرزوؤں کو ترک کر دیا جائے۔ آرزویں ترک نہیں ہوں گی، تمنائیں ختم نہیں ہوں گی، تو پھر انسان کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی کنگال رہے گا۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ اس کی ہرس اسے بے چین اور مضطرب رکھے گی۔ تو اشرف غنا، بہتر غنا، جو غنا اس کے قلب کی تسکین کا ساما بنے، جو اس کے باطن کے قرار کا ساما بنے، جو اس کو دنیاوی زندگی میں بھی راحت پہنچائے اور اس کی زندگی میں جمال اور حسن پیدا کرے، وہ وہی غنا ہے جس میں آرزویں دم توڑ جائیں اور خواہشات اس کی ختم ہو جائیں۔ تیری آرزو ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو اشرف الغنا ترک المنع۔ آپ نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا عزم الخالق عندک یصغر المخلوق فی عینک۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت جب اجاگر ہو جاتی ہے اور تیرے دل اور دماغ میں اس کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر مخلوق تجھے بڑی دکھائی نہیں دیتی، پھر کائنات کی حقیقت تیرے سامنے کھل جاتی ہے۔ جب مالک کی عظمت اجاگر ہو جائے تو پھر کائنات تیرے سامنے بڑی نہیں رہے گی، وہ چھوٹی ہو جائے گی۔ فرمایا اگر کوئی لونڈی اپنے ہاتھ میں خنزیر کی انتڑیاں لے کے آئے تو ان انتڑیوں کی جو اہمیت ہے میری نظر کے اندر دنیا کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ وہ سبق ہے توحید کا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت کے اقرار کا کہ جو بندے کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے اور مالک کی عظمت کے سائے میں کھڑا کر کے اس کی نگاہوں میں دنیا کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی سننے کے قابل ہے۔ فرمایا لا غناء کالعقل ولا فقر کالجہل ولا میراث کالادب ولا ظہیر کالمشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد کی اور کتنے قیمتی موتی ہیں جو عطا کیے۔ فرمایا لا غناء کالعقل، عقل جیسی مالداری نہیں ہے۔ جو مالداری، جو دولت، جو ثروت عقل کی صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا کی ہے وہ کوئی اور دولت اس کی جگہ نہیں لے سکتی ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں
اس نے جاہلوں کو مال دیا اور ہمیں علم عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عقل کی صورت کے اندر جو غنا نصیب کیا ہے کسی شخص کو تو وہ بڑی دولت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس جیسا غنا کوئی نہیں۔ پھر فرمایا ولا فقر کل جہل، اور جہالت جیسی محتاجی، فقیری اور غریبی نہیں ہے۔ جو جاہل ہے تو اصل میں فقیر اور محتاج ضرورت مند وہ ہے جس کے پاس چراغ علم نہیں اور جہالت کے ڈیرے جس کے ہاں ہیں۔ پھر ارشاد کیا ولا میراث کل ادب، اور ادب جیسی کوئی وراثت نہیں ہے۔ بندے کو اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے جو دولت ملی ہے، جو وراثت ملی ہے، وہ بہترین وراثت حسن ادب ہے۔ اگر ان کو اچھے ادب مل گئے تو یہ حقیقی دولت ہے، حقیقی میراث ہے جو اس کو اپنے بزرگوں کی جانب سے ملی ہے۔ اور اگر اس کو درہم و دینار بہت مل گئے، اس کو دنیا کی بڑی دولتیں مل گئیں، لیکن اس کو ادب کی دولت نہیں ملی تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہترین میراث کسی کو جو نصیب ہوئی وہ ادب ہے۔ تو ادب وہ دولت ہے، ادب وہ ثروت ہے کہ جو باقی ساری ثروتوں سے اور دولتوں سے بھاری ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی بات ارشاد فرمائی ولا ظہیرہ کل مشاورہ، مشاورت جیسا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو ظہیر اور جو مددگار مشاورت ہے، اس طرح کا کوئی بھی مددگار اور کوئی بھی ساتھی اور کوئی بھی جو ہے وہ دوست نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نور دیکھیے جو آپ نے انسانی زندگی کی تہذیب کے لیے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا من ظن بک خیرا صدق ظن کا، اگر کوئی تجھے اچھا تصور کرنے لگ جائے تو اس کے تصور کو سچ کر دکھا۔ اگر تیرے بارے میں کسی کی رائے یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور تو جانتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں، تو حقیقتاً اچھا ہو جا تاکہ اس کا ظن تیرے بارے درست ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن لوگوں کا یہ گمان تھا کہ آپ حافظ قرآن ہیں۔ ماہ سیام کی گھڑیاں آئی تو لوگوں نے آپ سے کہا حضرت آپ اس مرتبہ قرآن سنائیے، تو آپ قرآن مجید کے حافظ نہیں تھے، لیکن لوگوں کا یہ ظن تھا تو آپ نے قرآن مجید یاد کر لیا اور ایک مہینے کے اندر حفظ بھی کیا اور سنایا بھی۔ روزانہ پڑھتے تھے اور شام کو سنا دیتے تھے کہ لوگوں کا میرے بارے ظن یہ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، تو چلو میں حافظ قرآن بن جاتا ہوں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب لوگوں کا تیرے بارے اچھا ظن ہو تو ان کے ظن کے مطابق ہی ہو جا، تو ان کے ظن کو سچا کر دکھا۔ آپ کا ایک اور قول جو زندگی میں بہت زیادہ ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، بالخصوص فتنے کے دور میں یہ قول انتہائی رہنما قول ہے۔ ارشاد فرمایا کن فی الفتنہ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا درع فیحلب، فرمایا تو فتنے کے زمانے میں اونٹ کے 2 سال کے بچے کی طرح ہو جا، نہ تیرے پہ سواری کی جا سکے اور نہ تیرا دودھ دھویا جا سکے۔ یعنی فتنے میں تو لوگوں کا فتنے میں مددگار نہ ہو اور ان کے لیے کسی طرح بھی تو معاون نہ بن پائے، تو فتنے میں اپنے دامن کو بچا کر کے محفوظ رہا جائے اور اپنی حفاظت کی جائے۔ تو کتنی خوبصورت مثال دی کہ جس طرح اونٹ کا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ بھی نہیں دیتا اور سواری کے قابل بھی نہیں ہوتا، تو نہ تو فتنے کو کوئی طاقت فراہم کر سکے اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکے اور نہ ان کی کسی ضرورت کو، فتنہ گروں کی کسی ضرورت کو پورا کر سکے، ابن لبون کی طرح ہو جا۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا من حاسب نفسہ ربحا ومن غفل عنہا خاسرا ومن خاف آمنا ومن اعتبر ابصر ومن ابصر فہم ومن فہم عالما۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، اور جو محاسبہ نفس سے غافل رہا وہ نقصان میں رہا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے من میں سما لیا، اپنے باطن میں اتار لیا، وہ امن پا گیا۔ ومن اعتبر، اور جس نے عبرت حاصل کی، اب سارا اس کی آنکھیں کشادہ ہو گئیں اور اس کا سینہ روشن ہو گیا، اسے نور معرفت مل گیا۔ ومن ابصر فہما، اور جس کو بصیرت کا نور مل گیا تو وہ سمجھدار ہو گیا۔ ومن فہم عالما، اور جو فہم کی دولت سے مالا مال ہوا وہ حقیقی طور پہ عالم بن گیا۔ سیرے یاد کرنے سے عالم نہیں بنتا، بلکہ عالم بننے کے لیے بصیرت کا نور چاہیے، عالم بننے کے لیے بصیرت کے اجالے چاہیے، خوف خدا چاہیے، خشیت الہی چاہیے۔ تو یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں علم کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک عالم کے لیے محاسبہ ذات سے شروع ہو کر کے فہم دین تک یہ ساری منزلیں آتی ہیں، تو پھر وہ عالم بنتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبائرہا، جو چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زندگی کے اندر مصیبتیں، آلام، مصائب ہمیں آتے رہتے ہیں، تو چھوٹی مصیبت آ جائے تو خم خواہ واویلا نہیں بچانا چاہیے،
اور اگر چھوٹی مصیبت پر واویلا مچانے لگ جائیں گے تو پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ بڑی مصیبتوں میں بھی ہمیں مبتلا کر دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کتنا روشن قول ہمارے سامنے رکھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، اس کو صبر سے حوصلے کے ساتھ اس امتحان کو، اس آزمائش کو گزارا جائے تاکہ بڑی آزمائش سے، بڑی مصیبت سے بچا جا سکے۔ آپ کا ایک اور قول بھی دیکھیے، فرمایا تھوڑا سا شک دین بگاڑ دیتا ہے اور تھوڑی سی دنیا آخرت برباد کر دیتی ہے۔ تشکیک جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دین نہیں رہتا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی کہا تھا کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ تو بے یقینی جب روحوں میں، دلوں میں اترنے لگے تو پھر دین نہیں بچتا، دین باقی نہیں رہتا، اور تھوڑی سی دنیا داری آخرت برباد کر دیتی ہے۔ یہاں دنیا داری سے مراد خدا سے غافل ہونا ہے۔ چیز دنیا از خدا غافل بدن، علامہ رومی کہتے ہیں خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے۔ سونے چاندی، کاروبار، یہ زندگی کے امور دنیا نہیں ہے۔ جب غافل ہوں گے تو وہ چاہے ہم ممبر پہ بیٹھے ہوں گے یا کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے تو وہ دنیا داری ہوگی۔ تو ہم اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں اور تھوڑی سی دنیا داری سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ آخرت کی بربادی نہ ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول سنتے جائیے۔ فرماتے ہیں پرہیزگاری کے سوا حلم درست نہیں ہے اور طمع سے دین سلامت نہیں رہتا۔ جب پرہیزگاری موجود نہیں رہتی تو پھر طبیعتوں میں حلم پیدا نہیں ہوتا، اور جب کسی کی طبیعت میں طمع پیدا ہو جاتی ہے تو پھر دین سلامت نہیں رہتا۔ جب طمع پیدا ہو تو پھر دین کی حفاظت کون کرے گا؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نور اقوال ہماری زندگی کے تیور اور دھارے بدل سکتے ہیں، اور ہمیں ایک اچھا اور صالح انسان بننے کے لیے یہ قول ہمارے لیے رہنما ہیں اور روشنی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شہر حکمت کے دروازے ہیں، اس لیے ہمیں انہیں زندگی گزارنے کا کامل اور مکمل نصاب دیا ہے۔ اس نصاب زندگی سے زندگی کا حسن کشید کیا جا سکتا ہے اور زندگی کی بہتریاں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ اللہ ان کے نقوش پاک کی برکتیں روحوں میں اتار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔